تنازعات کو طاقت سے نہیں بلکہ سماجی حکمت عملی سے حل کیا۔ میثاق مدینہ کے نام سے ایک مشترکہ معاہدہ کیا گیا۔ مشترکہ دعوتیں، اجتماعی کھانے، یہودی بزرگوں کو مسلمانوں کے ساتھ کھانے پر بلایا گیا۔ کھانے کی میز پر کوئی مناظرہ نہیں، کوئی الزام بھی نہیں، بس انسان انسان کے ساتھ بیٹھا۔ کئی سالوں تک مدینہ میں کوئی بڑی قبائلی جنگ نہ ہوئی۔ یہ ایک مکمل جنگ بندی نہ سہی، مگر خون ریزی کو روکنا خود ایک فتح تھی۔ جنگ بدر کے بعد قریش کے کئی لوگ قیدی بنے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیے، جنہوں نے قتل کیے، جنہوں نے گھروں سے نکالا۔ اگر بدلہ لیا جاتا تو اگلی جنگ یقینی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آیا، قیدیوں کو وہی کھانا دو جو خود کھاتے ہو۔ یہ حکم عرب رسم و رواج کے خلاف تھا، جنگی روایات کے بھی خلاف تھا، مگر صحابہ نے خود سے بہتر کھانا ان قیدیوں کو کھلایا، جس کا اثر یہ پڑا کہ کئی قیدیوں نے کہا، ہم نے دشمنوں میں ایسا سلوک کبھی نہیں دیکھا۔ بعد میں انہی لوگوں نے جنگ سے کنارہ کشی کی یا اسلام قبول کیا۔ جو آنے والی جنگیں خود بخود رک گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک علاقے میں شدید قحط پڑا۔ اس علاقے میں وہ قبائل بھی تھے جو پہلے مسلمانوں کے دشمن رہے تھے۔ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ ہمارے دشمن ہیں، انہیں کیوں کھلایا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بھوک دشمن نہیں دیکھتی اور نہ ہی اسلام دیکھتا ہے۔ سرکاری اناج تقسیم ہوا، دشمن قبائل بھی شامل تھے، کئی بغاوتیں رک گئی، لوگ حکومت کے قریب آئے، بد اعتمادی کم ہوئی۔ یہ فیصلہ خون بہنے سے پہلے جنگ روکنے کا سبب بنا۔ عرب روایات میں صلح کا طریقہ یہی تھا، پہلے کھانا پھر بات۔ اسلام نے اس روایت کو مزید مضبوط کیا۔ ایک واقعہ میں دو قبائل کے درمیان قتل کا معاملہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے ایک ساتھ کھانا کھاؤ۔ جب دونوں فریق ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے، ایک ہی برتن استعمال کیا تو غصہ کم ہوا اور صلح ممکن ہوئی۔ جب مسلمان فارس پہنچے تو وہاں ایک بڑی تہذیب موجود تھی۔ اگر صرف طاقت استعمال ہوتی تو مسلسل بغاوتیں ہوتی، لیکن مسلمانوں نے مقامی لوگوں کو کھانا کھلایا، ان کے تہواروں میں شرکت کی، ان کے کھانے اپنائے۔ نتیجہ یہ نکلا، کئی علاقے بغیر جنگ کے شامل ہوئے، ثقافتی تصادم کم ہوا۔ یہ بھی روٹی ڈپلومیسی تھی۔ اسلام نے انسانی نفسیات کو انتہائی گہرائی سے سمجھا۔ جب دشمن تمہارے ساتھ بیٹھے، تمہاری روٹی کھائے تو وہ تمہیں غیر انسانی نہیں سمجھ سکتا، صرف دشمن نہیں دیکھ سکتا تمہیں۔ اسی لیے جو تمہاری روٹی کھا لے وہ تمہارا خون بہانے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ اسلامی فتوحات میں عرب، فارس، رومی، قبطی، بربر سب شامل ہوئے۔ ان سب کی زبانیں الگ، لباس الگ، مگر کھانا مشترک بنتا گیا۔ لنگر، مساجد، سرائیں، یہ سب ثقافتی پل بن گئے۔ یہ وہ مثالیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں اسلام نے جنگ روکنے کے لیے صرف ہتھیار نہیں رکھوائے بلکہ روٹی رکھی۔ یہ تاریخ کا وہ پہلو ہے جو کم پڑھایا جاتا ہے مگر سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ ایک طرف جنگ کا شور ہے، گھوڑوں کی ٹاپیں، فوجوں کی چیخیں اور نفرت سے بھری آنکھیں، تو دوسری طرف ایک خانقاہ ہے، تندور جل رہا ہے، دال پک رہی ہے، روٹی لگ رہی ہے۔ کوئی اعلان نہیں، کوئی نعرہ نہیں، بس ایک خاموش سی دعوت ہے، جو بھوکا ہے آ جائے۔ اور یہی خاموشی صدیوں تک جنگوں سے زیادہ طاقتور ثابت ہوئی۔ صوفی وہ لوگ تھے جو کہتے تھے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ انسان کے دل سے ہو کر جاتا ہے۔ وہ بادشاہوں سے دور رہتے، طاقت سے نفرت کرتے اور خدمت کو عبادت سمجھتے۔ ان کا سب سے مضبوط ہتھیار لنگر اور روٹی تھا۔ خانقاہ عبادت گاہ بھی تھی، مہمان خانہ بھی، اور سب سے بڑھ کر امن کا مرکز تھی، جہاں دشمن بھی آتا، مسافر بھی، چور بھی، سپاہی بھی، اور سب کو ایک ہی پلیٹ ملتی۔ دہلی سلطنت کے دور میں سیاسی حالات بہت خراب تھے، بادشاہ بدلتے رہتے، جنگیں عام تھیں اور شہر میں نفرت پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ شہر کے بیچوں بیچ تھی، مگر سیاست سے دور۔ روزانہ ہزاروں لوگ لنگر میں آتے، ہندو، مسلمان، سپاہی، مخالف گروہ، سب ایک ساتھ کھاتے۔ بہت سے فسادات صرف اس لیے نہ ہوئے کیونکہ دونوں فریق خانقاہ میں ایک ساتھ کھاتے تھے۔
एक दूसरे को इंसान समझने लगे थे। ये जंग रोकने